بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشائے ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارا آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منہا شفاعت ولا یؤخذ منہا عدل ولا ہم ینصرون۔ ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ دوسری آیت میں، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا اور نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات مبارکہ میں استعمال ہونے والے چند کلمات کی تشریح یوں ہے کہ شفاعتن کا مطلب ہوتا ہے سفارش۔ یہ کلمہ شفاع سے مشتق ہے جس کا معنی ہے جفت، ضمیمہ یا جوڑنا۔ جب کوئی شخص کسی کی سفارش کرتا ہے تو اپنی آبرو اور وقار کو اس کے ساتھ ضمیمہ کرتا ہے، اسی لیے سفارش کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو کلمہ ہے وہ ہے عدل۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے برابری۔ انصاف کے لیے بھی عدل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انصاف تب متحقق ہو سکتا ہے جب سب کو برابر حق مل جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، یعنی تکوینی اور فطری توازن سے آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے۔ ان آیات کی تفسیر یوں ہے کہ لفظ یومن جو استعمال ہوا ہے اس سے مراد روز قیامت ہے، جس دن تمام وسائل منقطع ہو جائیں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے سورہ لقمان میں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ھو جاز عن ولدہ شیئا۔ ترجمہ یہ ہے کہ لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ آیت کے اس حصے میں یہودیوں کے ایک نظریے کی تردید کی گئی ہے جس کے مطابق وہ دوسروں کے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی بخشش کی امید رکھتے تھے۔ مولانا دریابادی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس سے اس اسرائیلی عقیدے کی تردید مقصود ہے جو آج تک جیوش انسائکلوپیڈیا میں ان الفاظ میں لکھا چلا آیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے اسلاف کے اعمال حسنہ کی بنا پر بخش دیے جائیں گے۔ اگلا جو کلمہ ہے ولا یقبل منہا شفاعت، اس جملے میں بھی یہودیوں کے ایک اور عقیدے کی تردید کی گئی ہے جس کے مطابق وہ اپنے اسلاف کی شفاعت پر یقین رکھتے ہیں، البتہ عمل اور ایمان کی بنا پر نہیں بلکہ نسب اور نسل کی بنیاد پر۔ چنانچہ خداوند عالم نے فرمایا کہ ان کی شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ایک اور جگہ پر کفار کے بارے میں ارشاد قدرت ہے سورہ مدثر میں، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب سفارش کرنے والوں کی سفارش انہیں کچھ فائدہ نہ دے گی۔ ان آیات سے شفاعت کی نفی نہیں ہوتی
بلکہ شفاعت کے وجود کا اندیا ملتا ہے کہ البتہ یہودیوں اور کافروں کے لیے کسی قسم کی شفاعت قابل قبول نہ ہوگی۔ اگلا جملہ ولا یؤخذ منھا عدل، آیت کے اس حصے میں بھی یہودیوں کے ایک عقیدے کو رد کیا گیا ہے جو عقیدہ کفارہ کہلاتا ہے۔ یہ نظریہ مسیحیوں کے ہاں کچھ زیادہ ہی رائج ہو گیا کہ گناہ کیے جاؤ اور کفارہ دے کر انہیں بخشواؤ۔ خدا فرماتا ہے کہ کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد کچھ فائدہ دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفیع کون ہے؟ دنیا میں جو شفیع ہیں وہ نمبر 1 جو شفیع ہے وہ ہے توبہ۔ دنیا میں گناہوں سے پاک ہونے کے لیے توبہ ایک وسیلہ اور شفیع ہے۔ توبہ کے ذریعے گناہان کبیرہ اور صغیرہ تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے، سورہ زمر میں ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے، اور اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ سورہ انعام میں ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور جب آپ کے پاس ہماری آیات پر ایمان لانے والے لوگ آ جائیں تو ان سے کہیے کہ سلام علیکم، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے کہ تم میں سے جو نادانی سے کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ارشاد ہوا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دے پھر راہ راست پر چلے تو میں اسے خوب بخشنے والا ہوں۔ سورہ اعراف میں ارشاد ہوا والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسرا اس دنیا میں جو شفیع ہے وہ ہے نیکی، نیکیاں بجا لانے سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ایمان، ایمان بھی دنیا میں وسیلہ شفاعت ہے۔ اور اگلا جو شفیع ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر شفاعت دارین کے لیے وسیلہ ہیں۔ دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے استغفار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور ملائکہ بھی شفیع ہیں، ملائکہ بھی ایمان لانے والوں کی مغفرت کے لیے بطور شفیع دعا کرتے ہیں، جیسے سورہ مومن میں ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں
اور ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا سورہ شورى میں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور فرشتے اپنے پروردگار کی ثنا و تسبیح کرتے ہیں اور اہل زمین کے لیے استغفار چاہتے ہیں۔ اور اگلا جو ہے وہ ہے مومنین، یہ بھی شفاعت کریں گے۔ مومنین کی دعا سے بھی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جیسے ارشاد الہی ہے سورہ حشر میں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے۔ اور آخرت میں لفظ شفاعت بروز محشر ہونے والی سفارش کے لیے استعمال ہوا ہے۔ متعدد قرآنی آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حشر کے دن جن ہستیوں نے سفارش کرنی ہے وہ یہ ہیں، سب سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ملائکہ اور شہداء۔ ان آیات میں بیان ہونے والے نکات آپ کی خدمت میں پیش ہیں اور جن کی تعداد 6 ہے۔ ان میں پہلا جو اہم نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کی نعمت سے فقط مسلمان ہی بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ دوسرا اس میں اہم نکتہ یہ ہے کہ دنیا میں بخشش کے ذرائع توبہ، نیکی، ایمان اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملائکہ اور مومنین کی استغفار ہے، جبکہ آخرت میں بخشش کا ذریعہ فقط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین، ملائکہ اور شہداء کی شفاعت ہے۔ اور تیسرا نکتہ اس میں یہ ہے کہ شفاعت کائناتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، نہ کہ جانبداری اور نسلی امتیاز کا۔ چوتھا نکتہ اس میں یہ ہے کہ حصول شفاعت کے لیے مخصوص شرائط اور اہل بیت کی موجودگی ضروری ہے۔ پانچواں نکتہ اس میں یہ ہے کہ نظریہ شفاعت انسان کو نا امیدی اور مایوسی سے نجات دلاتا ہے اور اس میں قوت عمل پیدا کرتا ہے۔ چھٹا اور آخری نکتہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بعض مقررہ شرائط کے تحت شفاعت کرنے والی ہستی کی سفارش کے نتیجہ میں گناہوں کی بخشش اور کامل ترین مکان پر رسائی کا نام شفاعت ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے نبی اور ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے قابل بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔